تو آج جس حالت میں ہم پہنچے ہیں یہ صرف ایک دو سال کی بات نہیں ہے، بلکہ پوری ایک دو جنریشنز نے اس لائف سٹائل کو اپنایا، دنیا کی محبت میں ڈوبے، آخرت کو بھلایا، تو آج ہمارے اوپر یہ حالات ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے بحیثیت امت۔ اب سچویشن اگر جو ہمارے سامنے ہے، اس میں اگین ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ ایک ہے وہ ایموشنل والا جذباتی راستہ، میں اس کو بالکل کور نہیں کروں گا، بیکاز میں پرسنلی ایز اے پرسن اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ صرف جذباتی نعرے جو ہوتے ہیں اور جو جذباتی باتیں ہوتی ہیں وہ شارٹ ٹرم سپائکس کی طرح ہوتی ہیں، وہ یوں اوپر آتی ہیں اور یوں ہی فزل آؤٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا۔ اور ہمارا دین بھی ہمیں جو سولوشن دیتا ہے وہ کبھی کبھی کچھ شارٹ ٹرم سولوشنز ہوتے ہیں، لیکن وہ پریکٹیکل سولوشنز ہوتے ہیں، اور کچھ سولوشنز ہوتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، جن کا امپیکٹ آپ کو آج محسوس نہیں ہوگا، بلکہ آج آپ کام کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد، اور عین ممکن ہے کہ آپ کو اگلی نسل میں جا کے اس کا امپیکٹ نظر آئے۔ اور یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر بہت ساری ایسی سچویشنز آئیں جن کو اگر آپ ڈیپلی اینالائز کریں تو اس سے ہم سولوشنز نکال سکتے ہیں کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہمیں جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ ہم اس وقت زوال کی سچویشن میں ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، ہم فاتح نہیں ہیں، ہم ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر نہیں ہیں، ہم اس وقت زوال کی سچویشن میں ہیں۔ اور جب زوال کی سچویشن ہوتی ہے تو انسان کو اپنی پلاننگ اور اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے کرنی ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے آہستہ آہستہ اس زوال سے نکل سکتے ہیں۔ اور جب آپ لیڈنگ سچویشن میں ہوتے ہیں تو اس وقت کی اسٹریٹجیز اور اس وقت کی پلاننگ وہ بڑی مختلف ہوتی ہے۔ تو آج ہم چونکہ زوال کی حالت میں، تو آج ہم اگر جذباتی باتیں کریں گے بھی اور بڑے بڑے نعرے ماریں گے بھی تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کی دعوت کا کام شروع کیا مکہ کے اندر، تو جو ہی دین کی دعوت کا کام شروع ہوا تو فوراً ہی کیا ہوا کہ جب اسلام منظر عام پہ آنا شروع ہوا تو کفار نے مسلمانوں کے اوپر کیا کیا، اذیتیں دینا شروع کر دی، ٹارچر سٹارٹ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن میں صرف چند کا ذکر کروں گا کیونکہ مقصد سمجھانا یہاں پہ واقعات کا ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ ایک پوائنٹ تک لے کے جانا ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام بڑا مشہور ہے، ان کے والد کون تھے؟ یاسر رضی اللہ عنہ۔ تو پہلا خاندان جن میں یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی زوجہ جو ہیں سمیہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ عمار رضی اللہ عنہ، یہ وہ پہلا خاندان ہے جن کے اوپر جو ہے وہ کفار کی طرف سے شدید ترین جو ہے وہ ٹارچر شروع ہو گیا۔ یاسر رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کفار اذیت دیا کرتے تھے، گرم ریت کے اوپر لٹا دینا اور طرح طرح کے ٹارچرز دینا۔ وہ بزرگ تھے، وہ ٹارچر برداشت نہیں کر سکے، بالآخر کیا ہوا؟ شہید ہو گئے۔ انہی کی زوجہ سمیہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل نے کیا کیا کہ ان کو برچھا مارا، اور برچھا بھی ان کی شرمگاہ پہ مارا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ اور عمار رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہرحال زندہ رہ گئے اور وہ سروائیو کر گئے۔ اب یہ سارا منظر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے آل یاسر تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا میسیج ہے ہمارے لیے۔ یہ میں چیزیں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہم بحیثیت امت ظاہر ہے ایک ایموشنل سٹیٹ سے گزر رہے ہیں، ہم سب کے اندر غصہ ہے اور غم ہے، اور ہم فرسٹریٹڈ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا ایکشن کریں کہ کسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو وہاں سے نکال سکیں اور ظلم کو روک سکیں۔ باقی آگے جا کے میں بات کروں گا، چند جو شارٹ ٹرم چیزیں اس کے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ایک بیسک فاؤنڈیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ۔ اس طرح کی سچویشنز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بات
چلتی گئی، دعوت کا سلسلہ ہوتا گیا، مسلمان جو ہے وہ تعداد میں بڑھنا شروع ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اذیتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ جب مسلمانوں پہ ٹارچر بڑھنا شروع ہوا تو ایک سٹیج ایسی آئی کہ مسلمان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گئے، خاص طور پہ جب انفلوئنشل مسلمان جو تھے، جو اس وقت اسلام میں آئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، وہ مکہ کے انفلوئنشل پرسنالٹیز میں سے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم جب مشرک تھے تو ہماری اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا، اب ہم جب مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہم ان کے اس جو ٹارچر ہے اس کا جواب دیں، ہم دے سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ابھی اس چیز کی اجازت نہیں دی گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی، کفو ایدیکم، ان سے کہو کہ ابھی اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھیں۔ اللہ نے منع کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ پک یور بیٹلز وائزلی، کہ جب بھی اپنی بیٹلز آپ پک کریں اس میں اپنے آپ کو جذبات کو سائیڈ پہ رکھ کے عقل سے کام لینا چاہیے۔ یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہر انسان کی سچویشن سیم ہے، اینڈ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتھارٹی کے اندر ہیں اور وہ جب اس بیٹل کو دیکھیں گے وہ اپنی سچویشن کے حساب سے پک کریں گے۔ میں یہاں پر صرف ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو ہم عوام الناس ہیں، جو ہم اپنی ذات میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں، میں اس لیے اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر کیا فرما دیا گیا؟ اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، ان سے کہو کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تم پاور میں نہیں ہو، ابھی تمہارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس کنٹرول نہیں ہے، ابھی تمہارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ تم جا کے ان کا مقابلہ کر سکو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ منع کر دیا۔ اور پھر اسی آیت میں اس بات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بات بتائی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ہی کیا حکم دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج کتنی عجیب بات لگتی ہے نا یہ۔ ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس کرنٹ سچویشن کو دیکھ لیں کہ آج بھی امت مسلمہ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو جب آپ ان کو کہیں گے نا دیکھو اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک کام کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو سب سے پہلے کہنے والے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے کہ تم مولوی تو ہو ہی 2 نمبر ہو، تم بکے ہوئے ہو، تم تو ڈرپوک ہو، اور تم لوگ تو لوگوں کو بھی بزدل بنا رہے ہو اور لوگوں کو باہر نکالو اور یہ کرو۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری عقل زیادہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ زیادہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ اسی سچویشن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، صحابہ کے سامنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ان کو ٹارچر دیا جا رہا ہے، لیکن ابھی حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ ان سے کو کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھیں اور ساتھ ساتھ 2 کاموں پہ فوکس کریں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بھئی نماز قائم کرنے کا یہاں سے کیا کنیکشن ہے؟ ابھی تم لوگ کمزور ہو ایمان کے اعتبار سے، تمہیں جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا دی جاتی ہے تو تم نماز کے لیے تو اٹھتے نہیں، اور جب اللہ کہتا ہے کہ صبح کے وقت اپنی نیند کو قربان کرو نماز پڑھنے کے لیے، تم نیند قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے دوستوں کی کمپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تم ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے سارا دن گزارتے لیکن نماز کے لیے اٹھتے نہیں۔ تو ایسی قوم کو جب کہا جائے گا ہاں بھائی جاؤ جا کے ادھر جا کے جو ہے وہ دشمن کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، واٹ ڈو یو تھنک جا کے کھڑے ہوں گے؟ جو اپنے نفس کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا وہ دشمن کے سامنے کیا کھڑا ہوگا جا کے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کا فائدہ کیا ہوگا؟ نماز انسان کو اللہ کی اطاعت سکھاتی ہے، نماز انسان کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس پیدا کرتی ہے، نماز انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اللہ میرا مالک ہے، نماز انسان کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، رکوع کرتا ہے تو اس کا جسم اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے تو اس کا جسم اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ ساری پریکٹس کیوں ضروری تھی؟ کہ انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت جب آئے گی
تو تبھی اللہ کے حکم کی عظمت آئے گی. جو انسان اللہ کی عظمت دل میں نہیں رکھتا اس نے اللہ کے حکم کو کیا ماننا ہے؟ اور جو انسان اللہ کے اس حکم کو نہیں مان سکتا کہ نماز ادا کروں، وہ جا کے بڑا والا حکم جو اس کو کیسے فالو کرے گا؟ تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ نماز پہ فوکس کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر تمہاری جو پروگرامنگ ہے مائنڈ کی وہ چینج ہو کہ اللہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اور تمہاری محبت کی انتہا اس حد تک چلی جائے کہ جب اللہ تمہیں کہے کہ نماز پڑھو تو تم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب اللہ کسی خاتون کو کہے کہ پردہ کرو تو وہ پردہ کرنے کے لیے تیار ہو. جب اللہ تمہیں کہے کہ مال خرچ کرو تو مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہو. اور پھر جب اللہ تمہیں کہے کہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دو تو تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. وہ پروگرامنگ تو پہلے پوری کرو اپنی. اللہ نے کیا حکم دیا؟ نماز پہ فوکس کرو. دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا تعلق ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ کس کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے غریب کو، مسکین کو، جو سٹرگل کرنے والا ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے. جب تم کمزور لوگوں کو زکوٰۃ دینا شروع کرو گے تو تمہارے دل میں انسانیت کی ہمدردی آئے گی. تم جب لوگوں کی مدد کرنا شروع کرو گے تو تمہارے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ تم نے نماز میں جو کہ اللہ کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں سے لوگوں کا حق بھی ادا کرو. جب کسی شخص کو مصیبت میں دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے. جب کسی غریب کو تم دیکھو گے اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم اس کے لیے کھانا لے کے جاؤ گے. تو جو انسانی ہمدردی کا جو جذبہ ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو. اب ان دو احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ ایک ایسا انسان تیار ہو رہا ہے جو کامل طور پہ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو اور اس کا دل مخلوق کی ہمدردی سے سرشار ہو. یہ دونوں کمبینیشن جب ایک ایمان والے کے دل میں مکمل طور پہ آئیں گے تو پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کسی بڑے اور کام کے لیے کہے گا تو تب یہ اس بڑے کام کے لیے تیار ہوں گے. اور پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے پھر جہاد کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ جب تم لوگوں پہ پھر جب جہاد فرض کیا گیا تو تم ہی لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو لوگوں سے اس طرح ڈر رہے تھے کہ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے. کیونکہ ہوا کیا تھا؟ ہر انسان ایمان کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتا. ہر انسان کی جو کریکٹر بلڈنگ ایکسرسائز ہوتی ہے اس میں ہر انسان ڈیفرنٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی سپورٹس کرتا ہے، مثال کے طور پہ کرکٹ کھیلتا ہے. اب جب کرکٹ کا کیمپ لگایا جاتا ہے اور جب کوچ سب کو کوچنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اگر 20-25 لوگوں کو جو ہے وہ کوچ کیا جا رہا ہے، ایک ہی چیز سکھائی جا رہی ہے، لیکن وہ 20-25 جو لوگ ہوں گے ہر ایک کا پوٹینشل الگ ہے، ہر ایک کی پاور الگ ہے، ہر ایک کے سیکھنے کا سکل الگ ہے اور ہر ایک ڈیفرنٹ لیول پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے. سارے برابر نہیں ہوتے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ ایکسرسائز کروائی تو اس ایکسرسائز کروانے میں جس میں نماز کے اوپر فوکس کرایا گیا، زکوٰۃ کے اوپر فوکس کرایا گیا، اس ساری ایکسرسائز ہونے کے باوجود بھی جب مدینہ میں پہنچے تو وہاں جا کر بھی ایمان کے اعتبار سے سارے برابر نہیں تھے. کچھ لوگ جو تھے وہ بہرحال کمزور تھے. منافقین کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی. جو منافقین ہیں وہ تو الگ ہیں، لیکن ود ان مسلمز ایز ویل مختلف مسلمان ایمان کے اعتبار سے مختلف تھے. ہر کوئی بہادر نہیں ہوتا، ہر کوئی رسک ٹیکر نہیں ہوتا، ہر کوئی فرنٹ لائن پہ کھڑا ہو کے دشمن کو فیس کر نہیں سکتا. ہر ایک کے ایمان مختلف ہوتا، لیکن بہرحال ہے وہ مسلمان تھے. تو مقصد یہاں پہ بتانے کا کیا ہے؟ جو میں پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ یہاں پہ ریز کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت جو ایک اکثریت جو عوام الناس ہے جس کے اندر ایک فرسٹریشن ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم بالکل بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو یاد رکھیے کرنے کا کام ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنی ذات کے اوپر، اس چیز کے اوپر اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت کا عادی بنائیں، اپنی اولاد کو اللہ کے اطاعت کا عادی بنائیں، تاکہ ہم وہ فاؤنڈیشن بلڈ کر سکیں جس کی بنیاد کے اوپر آنے والی نسل میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ پھر جب ان کو کوئی بڑا کام دیا جائے گا تو وہ اس کو تیار کرنے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس وقت ہم لوگ جس حالت کے اندر ہیں بحیثیت مسلمان، ہمارے حالات اس وقت جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ خود سوچیں کہ جس امت کی لڑکیاں ٹک ٹاک کے اوپر کپڑے اتار کے ناچ رہی ہیں،
کل کو انہی مسلمان لڑکیوں نے مائیں بننا ہے. جب یہ مائیں بنیں گی اور اگر یہ ہدایت والے رستے پہ نہیں آتی تو ان میں سے جو اولاد پیدا ہوگی آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جا کے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں گے؟ تو آج کیا کام ہے کرنے کا؟ اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کی اطاعت والی زندگی میں آؤ. ان مردوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا مقصد زندگی صرف پیسہ کمانا نہیں ہے, بلکہ امت مسلمہ کے لیے خیر خواہی کا کام کرنا ہے. جہاں جب مسلمانوں کو سٹرگل کرے, مسلمانوں کی مدد کرنا ہے. ان لڑکیوں اور عورتوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہارا کام یہ ٹک ٹاک کے اوپر آ کے ڈانس کرنا نہیں ہے. تم مسلمان عورتیں ہو, اللہ نے تمہیں ایک شرف دیا ہے, تمہیں رسپانسبلٹی دی ہے, تم نے ایک نسل تیار کرنی ہے. جس نسل کو تیار کرو گے تو اگلی نسل میں جا کے چینجز آئیں گی. یہی کام اللہ نے صحابہ سے مکہ میں کروایا تھا. مکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ جو تھے ان کے ایمان کو تیار کروایا تھا. پھر وہی صحابہ اور وہی صحابیات, ان سے جو آگے نسل نکلی, وہ نسل تھی پھر جس نے جا کے پھر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. آج ہم اسی زوال کا شکار ہیں. جب تک ہم اپنی فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں کریں گے, ہم جذباتی نعروں سے اور جذباتی باتوں سے ان حالات سے نکل نہیں سکتے. اب یہاں پر ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے, کلیئر کر دوں کہ جب اللہ نے فرمایا کہ کفو ایدیکم, ان سے کو اپنے ہاتھ باندھے رکھیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, بیکاز وہ کیا ہوتا ہے کلپس آدھے اٹھا لیتے ہیں لوگ, اور وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں, جی دیکھیں جی یہ تو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بغیر بیٹھے رہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ہاتھ باندھے رکھو, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پروسیس چل رہا ہے, اس امت کو بلڈ کرنے کا پروسیس چل رہا ہے. وہ کیا تھا؟ مکی دور میں صرف دعوت اور تبلیغ کا کام ہو رہا تھا, اور کوئی ہمیں ایسا غزوہ نہیں ملتا, کوئی جنگ نہیں ملتی جہاں پہ مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہیڈز آن کوئی مقابلہ ہوا ہو. مدینہ میں جا کے سب کام سٹارٹ ہوا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مکہ میں کوئی کام ہو نہیں رہا تھا. مکہ میں ساری جو چیز چل رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کریکٹر بلڈنگ ایکسرسائز چل رہی تھی. سارا فوکس کریکٹر بلڈنگ کے اوپر تھا. جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمانوں پہ کام کیا جائے, جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو اسلام میں لایا جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا جائے, ان کے اندر اللہ کی محبت لائی جائے, اللہ کی عظمت لائی جائے, آخرت کا احساس پیدا کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ ایک جنت ہے, اور ان کو بتایا جائے کہ ایک جہنم ہے, مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, اصل مقصد تمہارا اس زندگی میں کامیاب ہونا ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے, فوکس کرتے ہوئے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر کرنا. یہ سارا کام مکہ میں ہو رہا تھا. اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کے بعد کی جو ٹوٹل زندگی وہ اپروکسیمیٹلی 23 سال ہے. 23 سال کی جو دعوت کا کام تھا اس میں سے 13 سال جو تھے وہ کریکٹر بلڈنگ کے اوپر رہے. مدینہ میں بھی یہ پروسیس چلتا رہا, ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے تربیت کا جو ہے وہ کام رک گیا, لیکن بہرحال وہ جب مدینہ میں جا کے پھر جب وہ سلسلہ شروع ہوا, غزوات کا سلسلہ شروع ہوا, اس سے پہلے 13 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرنے کے اوپر ایمفسائز کیا. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ابھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جب تک تم اس پوزیشن میں نہیں آتے تب تک تمہارا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنی اگلی نسل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرو, ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس, ان کو اللہ کی پہچان کراؤ, ان کو اپنی زندگی کا مقصد بتاؤ, تاکہ جب ایک پوری نسل اس چیز کے اوپر تیار ہوگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ہم دوبارہ اس حالت میں ہوں گے جو ایک امت مسلمہ کے طور کے اوپر ہم ایک لیڈنگ سٹیج کے اوپر, ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ مین پوائنٹ جو تھا اس پہ ایمفسائز کرنا کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کرنے کا ابھی بھی بہت سارا کام ہے, اور لانگ ٹرم پرسپیکٹیو سے اس چیز کو فوکس رکھنا. باقی دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا ہے کہ گیننگ دا اسٹرینتھ. ہر فیلڈ میں اسٹرینتھ گین کریں. اگر آپ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہیں تو اسٹرینتھ گین کریں, آپ میڈیکل کی فیلڈ کے اندر ہیں تو اسٹرینتھ گین کریں, اگر آپ بزنس میں ہیں تو اچھے بزنس مین بنیں. ہر طرح کی اسٹرینتھ کو گین کرنا. مسلمس ہیو ٹو بی فزیکلی اسٹرانگ, اسپرچولی اسٹرانگ, فائنینشلی اسٹرانگ. ہر قسم کی اسٹرینتھ کو جو ہے وہ فوکس کر کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں, کیونکہ یاد رکھیے بیگرز کین نیور بی چوزرز. جب تک ہاتھ مانگنے والا ہوگا نا آپ کبھی بھی چوزرز نہیں بن سکتے. آج اگر دیکھا جائے تو ہم بحیثیت امت
پتہ نہیں کس کس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں. تو جب ان کے دروں پہ جا کے ہاتھ پھیلائیں گے تو پھر اللہ کی غلامی نہیں آئے گی, انہی کی غلامی کرنی پڑے گی. اور پھر جب ان کی غلامی کریں گے تو پھر ان کی ٹرمز کے اوپر ہوگی, وہ آپ کی ٹرمز پہ نہیں ہوگی. اسی لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ لوگوں کی غلامی سے نکل کے اللہ کی غلامی اختیار کریں. تو دوسرا پوائنٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر طرح کی اسٹرینتھ کو گین کریں اور حلال طریقے سے کریں, اچھی انٹینشن سے کریں. مال اس لیے نہیں کمائے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دوستوں کی جو ہے وہ سرکل کے اندر سب سے آگے ہونا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ لیمبورگینی اور فلاں کے پاس جو ہے وہ تو BMW ہے. اس کمپٹیشن اور اس ریس کی وجہ سے مال نہیں کمائیں. مال اس لیے کمائیں کہ جب اللہ مجھے مال دے گا تو میں مسلمانوں کی اور انسانوں کی خیر خواہی میں اس مال کو لگاؤں گا تاکہ لوگ جو اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں ان کو سٹرگل سے نکالنا ہے. تو جو بھی آپ اسٹرینتھ گین کریں اس کے پیچھے انٹینشن یہی رکھیں کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, اور اللہ مجھے اگر یہ طاقت دے گا تو میں لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے ساری ریسورسز کو استعمال کروں گا. تو یہ بیسیکلی دو میجر فنڈامنٹل لانگ ٹرم سولوشنز ہیں جن کو ایمفسائز کرنا اور فوکس کرنا ہے. آپ اپنے لیے بھی شروع کریں اور اپنی اگلی جنریشن کو بھی اس چیز کی ٹیچنگ دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ آگے چل سکیں.